اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امت مسلمہ کی بلند پایہ معلمہ، طبقہ خواتین کی عظیم محسنہ، اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقلیم میں محبت کی ملکہ، جس کی صداقت و شرافت کی شہادت خود اللہ کی آخری کتاب نے دی۔ 1,00,000 کی رقم کا ڈھیر سامنے ہے۔ مالکہ لونڈی سے کہتی ہے کہ اس ڈھیر کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دو اور یہ تم غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ چنانچہ اس حکم کی تکمیل ہوتی ہے اور لونڈی رقم کا سارا ڈھیر بانٹ کر اور کپڑا جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مالکہ اس دن روزے سے ہے۔ شام کو افطار کے وقت خادمہ روکھی روٹی پیش کرتی ہے، ساتھ ہی عرض کرتی ہے، اگر آپ رقم کے ڈھیر سے اپنے لیے کچھ رکھ لیتی تو میں آپ کے لیے سالن تیار کر دیتی۔ اس پر مخدومہ بڑی بے نیازی سے جواب دیتی ہے کہ اگر تم اس وقت یاد دلاتی تو کچھ رکھ لیتی، اب یاد دہانی کا کیا فائدہ۔ یہ دریا دل، کشادہ دست، غریبوں کی ہمدرد و غمگسار اور مال و دولت سے مستغنی خاتون، حضرت صدیق اکبر کی لخت جگر اور خدا کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تھی۔ نبوت کا 5واں سال تھا اور شوال کا مہینہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک ایسی بچی سے نوازا جو بعد میں علم و فضل کے آسمان پر ایک ایسے مہر عالم تاب کی حیثیت سے جلوہ افروز ہوئی جس سے بنین و انسان نے بے پناہ فیض حاصل کیا۔ اس خوش نصیب بچی کا نام عائشہ رکھا گیا۔ ماں کا نام زینب تھا جو ام رومان کی کنیت سے مشہور تھیں۔ باپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق تھا۔ اس نومولود بچی کا شجرہ نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باپ کی طرف سے 8ویں پشت اور ماں کی طرف سے 12ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کے والد کبیرہ قریش کی شاخ بنو تمیم جبکہ والدہ بنو کنانہ سے ہیں۔ ام عبداللہ، آپ کی یہ کنیت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ خواتین نے تو اپنی اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھانجے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے لختے جگر عبداللہ کے نام پر رکھ لو۔ اس وجہ سے آپ نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ متعدد خوبیوں کی مالک تھی، اس لیے آپ کے القاب بھی متعدد تھے۔ چند یہ ہیں: صدیقہ، حبیبۃ الرسول، المبرہ، طیبہ، طاہرہ، حمیرہ، بنت صدیق۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو محبت میں عائش کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر گئیں جو انہوں نے بساط سعادت قبول کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بھی گئیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں اور فرمانے لگیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لینا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر تشریف لائے، انہیں سارا معاملہ بتایا گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے منہ بولے بھائی ہیں، اس نسبت سے تو میری بیٹی عائشہ ان کی بھتیجی ہوئی، بھتیجی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟
حضرت خولہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دینی بھائی ہیں، لہذا نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر نے اس سعادت پر لبیک کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام میں نکاح سے پہلے سیدہ عائشہ کی نسبت جبیر بن مطعم بن عدی سے ہو چکی تھی، اس لیے ان سے پوچھنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر مطعم بن عدی کے پاس گئے اور فرمایا کہ تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے جبیر سے طے کی تھی، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ مطعم بن عدی نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا۔ ان کے خاندان نے ابھی تک دعوت اسلام پر لبیک نہیں کہا تھا۔ ان کی بیوی نے کہا اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بے دین ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں یہ بات منظور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح 500 درہم کے عوض 10 نبوی میں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا نکاح اور رخصتی دونوں تقریباً شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اس سے پہلے عرب شوال کے مہینے میں نکاح اور رخصتی کو نیک فعل نہیں سمجھتے تھے اور اس مہینے کو منحوس قرار دیتے تھے۔ اس نکاح نے عربوں کی اوہام پرستی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ اپنے عزیز و اقارب کے ہمراہ بنو حارث کے محلے میں رہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ 7 یا 8 مہینوں تک اپنی والدہ ام رومان رضی اللہ کے ساتھ رہیں۔ اس دوران اکثر مہاجرین کو یثرب یعنی کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور لوگ بیمار پڑ گئے۔ انہی میں سیدنا ابو بکر بھی شامل تھے، وہ بھی سخت بیمار ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ اپنے والد کی تیمارداری میں مصروف رہیں۔ کچھ دنوں بعد آپ بھی بخار میں مبتلا ہو گئی۔ مرض کی شدت کا یہ حال تھا کہ آپ کے سر کے بال تک جھڑ گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ کچھ عرصے بعد میرا بخار اتر گیا اور میں صحت یاب ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے والد سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنی اہلیہ کو رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی آپ اپنی زوجہ اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 500 درہم دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام رقم حضرت عائشہ کو بھجوائی اور رخصتی عمل میں آئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ اپنی رخصتی والے دن کے بارے میں بتلاتی ہیں کہ ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا آئی۔ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ انہوں نے مجھے آواز دی، میں آ گئی۔ مجھے اس بات کا کچھ علم نہیں تھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ خیر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور جھولا جھولنے کی وجہ سے میرا سانس پھولا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے کچھ سکون سا ہوا تو انہوں نے پانی سے میرا منہ اور سر دھویا۔ اس کے بعد مجھے گھر کے ایک کمرے میں لے گئے جہاں پہلے سے انصار کی چند خواتین موجود تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے خیر و برکت کی دعا دی اور کہا کہ اچھا نصیب لے کر آئی ہو۔ میری والدہ نے مجھے انہی کے حوالے کیا۔ انہوں نے مجھے دلہن کی طرح سجایا۔ اس کے بعد جب دن چڑھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آپ کی سپرد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں نے تمہیں 2 بار خواب میں دیکھا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے پاس ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت تھی اور مجھے کہا کہ یہ آپ کی ہونے والی اہلیہ ہے۔ میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صورت تمہاری تھی۔ تب میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ کا بچپن بہت خوشگوار گزرا۔ جہاں آنکھ کھولی وہ گھر صداقت کا گہوارہ تھا اور بچپنے میں ہی جہاں جا کر ازدواجی زندگی بسر فرمائی وہاں نبوت کا بسیرا تھا۔ اس لیے چاقو چوبند ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ صلاحیتوں نے آپ کی شخصیت کو خوب نکھارا۔ علم و ادب سے گہری وابستگی، فطری حاضر جوابی، ذکاوت و ذہانت، مذہبی واقفیت اور غیر معمولی قوت حافظہ کی وجہ سے آپ کو اپنی سہیلیوں میں امتیازی مقام حاصل ہے۔ کھیل کود بچپنے کا لازمی حصہ ہے اور صحت مند ذہن کا عکاس۔ آپ رضی اللہ کو بھی کھیل کود کا شوق تھا اور ان میں سے 2 کھیل آپ کے پسندیدہ تھے، گڑیوں سے کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیا سے کھیل رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر آپ رضی اللہ کی چھوٹی چھوٹی سہیلیاں چھپ جاتی اور گڑیاؤں کو بھی چھپا لیتی۔ آپ بچیوں کو بلاتے
اور حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے کو کہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر کسی ایک میں سے واپس تشریف لائے تو میرے تاخچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں ہوا ذرا تیز ہوئی تو اس نے پردے کی ایک جانب اٹھا دی، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آنے لگی۔ آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے ان میں سے کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے دو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کے بارے میں بطور خاص پوچھا، میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے پوچھا اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے دو پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہنسے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک دیکھی۔ حضرت عائشہ عام طور پر ایک سادہ مگر پاک صاف جوڑا زیب تن فرماتی۔ آپ کے پاس ایک ایسا کرتا بھی تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے اسے قیمتی جوڑا شمار کیا جاتا۔ شادی بیاہ کے موقع پر دلہنیں اس جوڑے کو عاریتاً منگواتی اور کچھ دنوں بعد آپ رضی اللہ کو واپس کر دیتی۔ کبھی کبھار اپنے کپڑے کو زعفران میں رنگ کر استعمال فرما لیتی۔ آپ کے پاس سرخ رنگ کا کرتا بھی موجود تھا، ایک سیاہ رنگ کا دوپٹہ بھی تھا، آپ کے پاس ایک بڑی چادر بھی تھی۔ ایام حج و عمرہ میں طواف کعبہ کے دوران اسے اوڑھ لیا کرتی تاکہ لوگوں سے پردے میں رہیں۔ مہندی اور خوشبو بھی استعمال فرماتی۔ آپ رضی اللہ کبھی کبھی گلے میں یمنی ہار پہنتی جو سیاہ و سفید مہروں سے بنا ہوا تھا، انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنا کرتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں 9 باتیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ پہلی، خواب میں فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش فرمائی۔ دوسری، 7 سال میں میرے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ تیسری، 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ چوتھی، امہات المومنین میں میرے سوا کوئی بیوی پہلے سے کنواری نہیں تھی۔ پانچویں، امہات المومنین میں سے صرف میرے بستر پر قرآن پاک نازل ہوتا۔ چھٹی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ساتویں، میرے حق میں قرآن کریم کی آیات اتری۔ آٹھویں، میں نے جبرائیل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نویں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میری گود میں سر رکھے ہوئی۔ جس طرح حضرت عائشہ نے پوری زندگی اپنی روحانی اولاد کی مادی مشکلات دور کرنے میں فیاضی اور دریا دلی کا مظاہرہ کیا، اسی طرح انہیں دین و شریعت اور حکمت کی تعلیم دے کر شرف انسانیت کی معراج تک پہنچانے میں بے پناہ محبت و شفقت بھرا لازوال کردار ادا کیا۔ معنی قرآن، فقہ و اجتہاد، علم میراث، شعر و ادب، طب و حکمت، تاریخ عرب اور علم الانصاف میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث میں آپ کی جو خدمات ہیں چند صحابہ کرام کے علاوہ امہات المومنین اور تمام صحابہ سے بڑھ کر ہیں۔ آپ مسائل کا شرعی حل بتلاتی اور فتویٰ بھی دیا کرتی تھیں۔ محدثین نے آپ رضی اللہ کا شمار ان صحابہ کرام کے ساتھ کیا جو کثرت سے روایت کرنے والے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہمیں یعنی صحابہ کرام کو جب کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ سے اس بارے میں سوال کرتے تو آپ رضی اللہ ہماری صحیح رہنمائی فرماتی۔ مشہور تابعی امام زہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس امت کی تمام عورتوں کے جن میں امہات المومنین بھی شامل ہوں علم کو جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ نے فرمایا میں نے کسی بھی خطیب کو حضرت عائشہ سے بڑھ کر فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ حضرت مسروق رحمت اللہ سے پوچھا گیا کیا حضرت عائشہ فرائض میراث میں ماہر تھی؟ فرمایا ہاں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ آپ سے فرائض میراث کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرائض و واجبات اور سنتوں کی ادائیگی میں زندگی بھر کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ نوافل و مستحبات میں بھی بہت دلچسپی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ رضی اللہ بھی اٹھتی اور نماز تہجد ادا فرماتی۔
چاشت کی 8 رکعت کا معمول زندگی بھر رہا، اکثر روزے سے ہوتی۔ ایک دفعہ گرمیوں میں عرفہ کا دن تھا، آپ روزے سے تھی، گرمی اس قدر سخت تھی کہ بار بار سر پر پانی ڈالتی۔ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن نے کہا، جب اتنی گرمی تھی تو روزہ کیوں رکھا؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا، میں بھلا یوم عرفہ کا روزہ کیسے چھوڑ سکتی ہوں، جبکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ عرفہ کے روزے سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ حج کی پابند تھی، بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے حج نہ کیا ہو۔ خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ میں صبح جب گھر سے روانہ ہوتا تو سب سے پہلے سلام کرنے کی غرض سے حضرت عائشہ کے پاس جاتا۔ ایک صبح میں آپ کے گھر گیا تو آپ حالت قیام میں یہ آیت مبارکہ پڑھ رہی تھی اور روتی جا رہی تھی اور اس آیت کو بار بار دہرا رہی تھی۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں کچھ دیر رکا رہا، یہاں تک کہ کھڑا ہو کر اکتانے لگا اور اپنے کام کاج کے لیے بازار چلا گیا۔ جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اسی حالت میں کھڑی نماز ادا فرما رہی ہیں اور مسلسل روئے جا رہی ہیں۔ حاجت مندوں کا بہت خیال فرماتی، مالی صدقہ کثرت سے دیتی، فقراء اور مساکین کو بہت نوازتی، ان کی عزت و توقیر کا خیال رکھتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس اللہ کے رزق میں سے جو بھی چیز آتی وہ اس کو اپنے پاس نہ روکے رکھتی، بلکہ اسی وقت یعنی کہ کھڑے کھڑے اس کا صدقہ فرما دیتی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ فرماتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک ہی وقت میں 70,000 دراہم اللہ کی راہ میں خیرات کیے۔ آپ نے کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کیا، آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ کو سونے کا ایک ہار بھیجا جس میں ایک ایسا جوہر لگا ہوا تھا جس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ آپ رضی اللہ نے وہ قیمتی ہار تمام امہات المومنین میں تقسیم فرما دیا۔ تمام مخلوقات کو اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے۔ 58 ہجری رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو آپ سخت بیمار ہوئی۔ امام ابن اسد نے لکھا ہے کہ کوئی خیریہ دریافت کرنے آتا تو فرماتی کہ اچھی ہوں، عیادت کرنے والے بشارتیں سناتے تو جواب میں کہتی اے کاش میں پتھر ہوتی، کبھی فرماتی اے کاش میں کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی۔ نماز وتر کی ادائیگی کے بعد آپ اس جہاں سے اس جہاں میں کوچ فرما گئیں جس کی خواہش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم رفیق الاعلی کے الفاظ سے فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ طیبہ کے قائم مقام حاکم تھے، انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ رضی اللہ کے بھانجوں اور بھتیجوں قاسم بن محمد بن ابو بکر، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ اور امت محمدیہ کے مومنین کی ماں کو قبر کی پاتال میں اتارا۔ اللہ تعالی ہمیں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاکیزہ کردار والی خواتین کے کردار کی پاکیزگی عطا فرمائے اور ہمارے مسلم معاشرے کی خواتین کو ان جیسا طرز زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ بقیہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔